ایک روز صبح سویرے سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے گھر آیا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک صوبے دار تھانے میں کوئی اطلاع لایا ہے، شاید کسی کی لاش کی اطلاع ہے۔ میں تھانے جانے کے واسطے ابھی بالکل ہی تیار نہیں تھا، لیکن میں بڑی ہی پھرتی سے تیار ہو کر تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ اتنی پھرتی کی بابت بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ انگریزوں کی حکومت تھی جس نے پولیس کے واسطے حکم دے رکھا تھا کہ جوں ہی کسی واردات کی اطلاع ملے تم جس حالت میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو فوراً پہنچو۔ قتل اور ڈکیتی کے معاملے میں تو انگریز یہ توقع رکھتا تھا کہ پولیس والے جن بھوت بن جائیں اور تیزی سے حرکت کریں۔ دوسری وجہ میری پھرتی کی یہ تھی کہ اطلاع لانے والا ایک فوجی تھا۔ وہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ پولیس کے واسطے حکم تھا کہ کوئی فوجی سپاہی بھی آ جائے تو اس کی بات فوراً سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ فوجی جو تھانے میں آیا تھا مجھے بتایا کہ صوبے دار ہے۔ وہ حاضر نوکری کا صوبے دار تھا اور 1 مہینے کی چھٹی آیا ہوا تھا۔ اس صوبے دار نے مجھے جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ وہ علل صبح حسب عادت اٹھا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دیہاتی علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قصبہ تھا جو آج اچھا بھلا شہر بن گیا ہے۔ اس وقت یہ چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا ریلوے اسٹیشن بھی تھا اور اناج کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اس کے ارد گرد سے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور اس سے آگے دیہاتی علاقہ تھا۔ تھانہ قصبے میں تھا، دیہاتی علاقے کا بھی کچھ حصہ میرے تھانے کے تحت آتا تھا۔ یہ صوبے دار اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ صوبے دار نے اطلاع یہ دی کہ وہ کھیتوں سے آگے چلا گیا جہاں سے بنجر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بڑی اچھی نسل کا پالتو کتا تھا۔ صوبے دار نے دور ایک گیدڑ دیکھا جو منہ میں کچھ اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ گیدڑ نے منہ میں کیا پکڑا ہوا ہے۔ اس کو کتے نے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ گیدڑ بہت ہی بزدل جانور ہوتا ہے۔ اس گیدڑ نے کتے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا، لیکن منہ میں پکڑی ہوئی چیز اس واسطے اس کو تیز بھاگنے نہیں دیتی تھی کہ یہ اس کی ٹانگوں کو لگتی تھی۔ کتا اس کے قریب پہنچ گیا، گیدڑ نے منہ میں پکڑی ہوئی چیز پھینکی اور اتنا تیز بھاگا کہ وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ کتے نے وہ چیز اٹھا لی اور صوبے دار کی طرف آیا۔ کتا جب قریب آیا تو صوبے دار نے دیکھا کہ یہ تو کسی انسان کا بازو ہے جو جسم سے کاٹا گیا تھا۔ صوبے دار نے کتے کو اشارہ کیا تو اس نے یہ انسانی بازو پھینک دیا۔ صوبے دار نے جھک کر دیکھا، بازو کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ دن پرانا نہیں ہوا۔ صوبے دار کو یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ بازو میں ابھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صوبے دار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے 2 آدمی نظر آئے۔ اس نے دونوں کو آواز دے کر بلایا۔ دونوں آئے تو صوبے دار نے ان کو بازو دکھا کر کہا کہ اس بازو کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا ہے اور بازو اس کی لاش سے کاٹا گیا ہے۔ تم دونوں یہیں کھڑے رہو، صوبے دار نے کہا، میں تھانے اطلاع دے کر آتا ہوں۔ اس زمانے میں پولیس دیانتداری اور فرض کی لگن سے اپنا کام کرتی تھی، اس لیے پبلک پولیس کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ یہ شخص صوبے دار تھا، اس واسطے ڈسپلن اور قانون کا پابند تھا۔ وہ تھانے پہنچا اور مجھے رپورٹ دی۔ صوبے دار نے اچھا کیا تھا کہ بازو وہیں چھوڑ آیا تھا۔ یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ گیدڑ نے کوئی نئی قبر کھود کر میت کا بازو الگ کر لیا ہوگا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر صوبے دار کے ساتھ چل پڑا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں بازو پڑا تھا۔ سب سے پہلے بازو کو اس طرف سے دیکھا جس طرف سے یہ جسم سے الگ کیا گیا تھا۔ یہ کسی درندے نے کھینچ کر الگ نہیں کیا تھا، بلکہ کلہاڑی سے یا کسائیوں کے بڑے چھرے سے جسم سے کاٹا گیا تھا۔ صوبے دار کا اندازہ ٹھیک تھا۔ 2 یا 3 دن پہلے یہ بازو زندہ جسم کے ساتھ تھا۔ یہ بایاں بازو تھا، درمیانی اور چھوٹی انگلی میں سونے کا رنگ تھا۔ بازو کچھ مرجھایا ہوا تو تھا، پھر بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی جوان آدمی کا بازو ہے۔ صوبے دار سے پوچھا کہ گیدڑ کدھر سے آ رہا تھا۔ صوبے دار نے جو سمت بتائی میں ادھر کو چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یہ سمجھا کر آگے دوڑا دیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل لگ بھگ 50 گز دور گیا ہوگا کہ رک گیا اور ہاتھ اوپر کیا۔ میں بہت تیز چلتا ہوا وہاں پر پہنچا۔ میرا شک صحیح تھا، وہاں ایک لمبوترا گڑھا کھودا گیا
اور بازو اس میں دبا دیا گیا تھا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں کھودا گیا تھا، اس لیے اس گیدڑ نے مشک پا کر بازو نکال لیا تھا۔ اگر شیر، چیتا یا بھیڑیا ہوتا تو بازو کو وہیں بیٹھ کر کھا لیتا، لیکن گیدڑ کی یہ روایتی بزدلی تھی کہ بازو اپنے گھر لے جا کر اور چھپ کر کھانا چاہتا تھا۔ میرے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کے علاوہ وہاں بہت سے تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ تھوڑی دور دور گھوم پھر کر دیکھیں، تازہ کھدی ہوئی مٹی کی ڈھیریاں نظر آئیں گی، ڈھیریاں نہ ہوئیں تو کھدی ہوئی جگہیں نظر آ جائیں گی اور ان پر مٹی ہموار کی ہوئی ہوگی۔ لوگ پھیل گئے اور زمین کو کھوجنے لگے۔ یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کیسی تھی۔ ہرے بھرے کھیت جہاں ختم ہوتے تھے وہاں سے سیم زدہ زمین شروع ہوتی تھی جو بالکل خشک تھا، اس کا رنگ سفیدی مائل تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی کئی نوکوں والی کنکریاں بکھری ہوئی تھیں۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں گہرائی اور کہیں بلندی تھی۔ زمین کٹی پھٹی بھی تھی، وہاں ایک بھی درخت کا نہیں تھا، گھاس کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسی زمین کو اس علاقے کی زبان میں کلری زمین کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دور 3 گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جہاں اترے وہ جگہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھی۔ یہ ٹیلا دور تک چلا گیا تھا، ابھی اس ٹیلے کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا۔ میں اس طرف گیا اور ڈھیری جیسی ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر دیکھا۔ تھوڑی دور چند ایک گدھ زمین پر کچھ کھاتے ہوئے آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں صوبے دار کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ گدھوں کو پتھر مارے، صوبے دار نے ان پر اپنا کتا چھوڑا اور گدھوں کو اڑا دیا۔ وہاں اوپر کا انسانی دھڑ پڑا تھا، اوپر سے سر غائب اور کمر کے نیچے ٹانگیں غائب تھیں۔ دونوں بازو نہیں تھے، کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، سینے کا گوشت، پھیپھڑے، کلیجی وغیرہ کھائے جا چکے تھے۔ پسلیاں اور دیگر ہڈیاں کہیں کہیں سے ننگی ہو گئی تھیں۔ جسم کا یہ حصہ یہاں دبایا گیا تھا۔ اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ 2 اور جگہیں دیکھی گئی ہیں جہاں کھدائی کی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں وہاں گیا اور ایک جگہ کھدوائی۔ وہ تو پہلے ہی کھودی ہوئی تھی، مٹی نکالنی تھی۔ وہ نکلوائی تو اس میں سے دایاں بازو نکلا، یہ بھی بائیں بازو کی طرح کسی جوان آدمی کا لگتا تھا۔ اس کی مشک ابھی گیدڑوں وغیرہ کو نہیں ملی تھی، اس واسطے یہ ابھی زمین میں دبا ہوا تھا۔ پھر میں دوسری جگہ گیا، وہاں بھی زمین کھودی ہوئی اور اوپر مٹی ڈالی ہوئی لگتی تھی۔ مٹی نکلوائی تو ایک سر نکلا اور زردی کلے پر لپٹی ہوئی مشاہدی لنگی نکلی۔ اس سے مقتول کی شناخت ہو سکتی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ کیا چہرے سے شناخت نہیں ہو سکتی تھی؟ چہرہ بھی تو جسم کے ساتھ ہی برآمد ہوا تھا، مگر نہیں۔ کلہاڑی مار مار کر چہرے کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں اور گوشت کا کیما بنا دیا گیا تھا۔ چہرہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ لوگوں کی تلاش اور نشاندہی پر 2 جگہوں سے ایک ایک ٹانگ برآمد ہوئی۔ ٹانگیں کولے سے کاٹی گئی تھی، پاؤں میں زری جوتی تھی۔ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبائے گئے تھے۔ میں بتاتا ہوں کہ بازو جو گیدڑ کے منہ سے چھڑایا گیا تھا، یہ دیکھ کر میں نے کیوں کہا تھا کہ کچھ دور دور دیکھو، دور سے اعضاء بھی ملیں گے۔ یہ میرا تجربہ تھا۔ ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ قاتل کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے کہ قتل کر کے بھی انتقام کی آگ سرد نہیں ہوتی، اس لیے وہ مقتول کے اعضاء کاٹ کر تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واردات سے 6 سال پہلے میں نے ایک قاتل کو پکڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا۔ بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی، لیکن دوست کو اس نے باہر غیر آباد اور ویران علاقے میں لے جا کر چاقو سے قتل کیا اور اس کے اعضاء اس طرح کاٹے کہ بازوؤں کے بھی 3 ٹکڑے کیے، ٹانگوں کو بھی 3 ٹکڑوں میں کاٹا، کان بھی کاٹ دیے اور ناک بھی، سر کاٹا اور یہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے دور دور دبا دیے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے اقبالی بیان دیا اور خود یہ تمام اعضاء برآمد کروائے تھے۔ اس کو صرف 5 سال سزائے قید دی گئی تھی، اس لیے کہ فوری اشتعال ثابت ہو گیا تھا۔ اب جو واردات سنا رہا ہوں یہ بھی انتقامی قتل تھا۔ نفرت اور انتقام کی شدت کا اندازہ صرف کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر نہیں بلکہ چہرہ دیکھ کر ہوتا تھا جس کا اس نے کیما کر دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، بہن، بیوی اور بلیک میلنگ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پہلا مسئلہ تو لاش کی شناخت کا تھا۔ اس کو کپڑوں کے ٹکڑوں سے، کلے اور مشہدی لنگی سے، زری جوتی اور انگلی میں پڑے ہوئے سونے کے رنگ سے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تمام اعضاء ایک جگہ رکھوا دیے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بھی پاس رکھ دیے اور لوگوں کو کہا کہ اس کی شناخت کریں۔ ایسا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مقتول اس قصبے یا فلاں گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کسی دور کے گاؤں کا بھی ہو سکتا تھا، کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے اپنے گاؤں کو آ رہا تھا اور دشمنوں نے اس کو راستے میں روک کر قتل کر دیا۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ لاش کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں دیکھیں اور اس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں میں زیادہ تعداد اس لیے قصبے کے لوگوں کی تھی کہ قصبہ قریب تھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شناخت ہو گئی۔ شناخت کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ ایک آدمی نے مجھ کو پھٹی ہوئی قمیض کا وہ ذرا بڑا ٹکڑا دیا جس کے ساتھ پہلو والی جیب تھی۔ یہ اس آدمی نے کہیں پڑا دیکھا۔ جیب میں کچھ پیسے تھے، بڑے سائز کا ایک چاقو تھا جو اس وقت بدماش اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ دو اور چیزیں جیب سے برآمد ہوئیں جو مجھے بالکل یاد نہیں کہ کیا تھیں۔ شاید ایک کاغذ بھی تھا جس پر مقتول کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مقتول کی شناخت ایسی پکی ہو گئی کہ کوئی شک نہ رہا۔ اس کی اخیر اسی طرح ہونی تھی۔ مجھے اپنے قریب ایک دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا، یہ بات صوبے دار نے کہی تھی۔ میرے پاس نمبردار بھی کھڑا تھا اور ایک معزز آدمی بھی موجود تھا جو درے پردہ تھانے داروں کا پیدائشی چمچہ اور مخبر تھا۔ کیا یہ کوئی بدماش تھا؟ میں نے پوچھا۔ اصل حرام کی اولاد تھا، نمبردار نے کہا۔ اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا، معزز چمچے نے کہا۔ میں نے وہاں زیادہ سوال جواب نہ کیے۔ یہ باتیں تفتیش میں معلوم کرنی تھی کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مقتول کے لواحقین آ گئے تھے اور دلوں کو دہلا دینے والا ماتم شروع ہو گیا تھا۔ مقتول کا باپ دھاڑے مارتا ہوا میرے پاس آیا۔ انسپیکٹر صاحب، باپ نے روتے ہوئے کہا، کل صبح تک میرے بیٹے کا قاتل میرے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کے خلاف اوپر انگریز افسروں تک شکایت پہنچا دوں گا۔ سارا شہر میرے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر حسد سے جلتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اتنا ہی کہا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب قاعدے قانون کی کارروائیاں کرنی تھیں۔ لاش کے ٹکڑوں کی برآمدگی کے گواہ بنائے، ان کے بیانات لکھ کر دستخط لیے اور جو دستخط نہیں کر سکتے تھے ان کے انگوٹھے لگوا لیے، اور یہ تمام ٹکڑے نمبردار کے انتظام سے دور بوریوں میں بند کر کے ہسپتال بھجوا دیے۔ مقتول کے باپ اور چند دیگر اشخاص کو ساتھ لیا اور میں قصبے کی طرف چل پڑا۔ مقتول کا باپ غم کا مارا کئی قدم پیچھے آ رہا تھا۔ اسے غم کیوں نہ ہوتا، اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ مقتول کی عمر 20-21 سال تھی۔ میں صوبے دار، نمبردار اور معزز آدمی سے مقتول کی بابت پوچھتا گیا۔ انہوں نے مقتول کا جو اخلاق اور کردار بتایا وہ مختصر طور پر یہ تھا کہ وہ امیر زمیندار کا بیٹا تھا اور 3 بہنوں میں اکلوتا لڑکا تھا۔ یہ علاقہ بارانی تھا، یعنی زراعت کا دار و مدار بارشوں پر تھا اور وہاں آب پاشی کے واسطے نہریں نہیں تھیں۔ مقتول کے باپ کی بارانی زمین بہت تھی اور نہری علاقے میں بھی خاصی زمین تھی۔ ایسے زمیندار بڑے امیر زمیندار کہلاتے ہیں۔ مقتول کا نام ساجد تھا اور سب اسے ساجہ کہتے تھے۔ باپ کی امیری ساجے کے دماغ کو چڑھ گئی تھی اور ماں باپ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم شہزادے ہو اور گھر میں ہی نہیں بلکہ سارے شہر میں تمہاری حکمرانی چلتی ہے۔ اس قسم کے اوچھے امیر زادے بڑکیں مار کر سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے، اور پھر وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی ان پر مرتی ہے۔ تیسری خرابی یہ کہ ان کے ذہنوں میں جنسی لذت بھرتی رہتی ہے اور ان کے ہر قول اور ہر فعل پر جنسیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ ان کے والدین ان کی اوچھی اور بے حد گھٹیا حرکتوں پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی تعریفیں کریں۔ مجھے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، میں اس ٹائپ کے شودے شہزادوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ایک آوارہ بدماش مارا گیا۔ کوئی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، کوئی معمر بھیکاری ہو یا کوئی ٹی بی یا کینسر کا مریض ہی ہو، جس کی زندگی ایک آدھ دن رہ گئی ہو، اگر کوئی اسے بھی مار ڈالے گا
تو قاتل کو پکڑ کر سزا دلوانا لازمی ہوگا۔ قانون سب کے واسطے برابر ہے۔ میرے دل میں مقتول کے خلاف خواہ کتنی ہی نفرت بھری ہوئی کیوں نہ تھی، مجھے تفتیش پوری محنت اور دیانتداری سے کر کے اس کے قاتل کو پکڑنا تھا، ورنہ انگریز افسر میری جان کو آ جاتے۔ میرے بیٹھنے کا انتظام نمبردار کی بیٹھک میں کیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا۔ اس باپ سے میں نے سب سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے موقعوں پر ہر باپ سے پوچھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی یا مقتول کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی۔ مقتول ساجے کے باپ نے جو جواب دیا اس سے میرا پارا چڑھ گیا۔ توبہ کرو جی، اس نے گردن اکڑا کر کہا، کسی نے میرے ساتھ دشمنی رکھ کر اپنا خاندان تباہ کروانا ہے؟ چودھری صاحب، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، میں جو بات پوچھوں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دیں۔ مجھ پر روب کسنے کی دوبارہ جرت نہ کرنا۔ آپ کا خاندان تو کسی دشمن نے تباہ کر دیا ہے، آپ کسی کو کیا تباہ کریں گے؟ میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب دیں۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور نرم سے لہجے میں بولا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ میرا دوسرا سوال اس کے بیٹے کے چال چلن اور اخلاقی حالت کی بابت تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے اور یہ الفاظ بھی کہے کہ سارا شہر اس کو شریف لڑکا سمجھتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے اور میں اسے پھانسی کے تختے تک پہنچا دوں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میں صرف آپ کا ہی بیان نہیں لوں گا بلکہ کئی اور لوگوں سے یہی سوال کروں گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مخبر بھی ہیں جو اس شہر کے بندے بندے کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا شریف ہوتا تو اس طرح قتل نہ ہوتا۔ یہ بھی سن لیں کہ آپ مجھے اس طرح گمراہ کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ذرا دیر بعد سر اٹھایا اور پھر بولا، وہ آخر میرا بیٹا تھا، وہ مر گیا ہے، میں اس کے عیب کس زبان سے بیان کروں؟ نہ کریں، میں نے کہا، میں خود معلوم کروں گا۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ تک کبھی ایسی کوئی شکایت پہنچی تھی کہ آپ کے بیٹے نے کسی عورت پر دست درازی کی ہے یا کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھ تک ایسی شکایت کبھی نہیں پہنچی۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ اس سے اس کے بیٹے کے بابت مزید دریافت کرنا بیکار ہے۔ صرف یہی نہیں، ہر وہ باپ جس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے یہی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف لڑکا تھا۔ میرے پاس اپنے ذرائع موجود تھے جو مجھے ہر کسی کی اخلاقی حالت 100% صحیح بتا سکتے تھے۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کب سے گھر سے غائب تھا۔ اس نے جواب دیا 3 دنوں سے۔ وہ 3 دنوں سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا، تو کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلا گیا؟ نہیں، اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ گاؤں کے ایک دوست کے پاس جا رہا ہے اور 3-4 دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ میں نے اس سے اس گاؤں کا نام پوچھا جو اس نے بتا کے کہا کہ وہاں اس کا بڑا گہرا دوست رہتا ہے۔ کبھی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا اور کبھی یہ اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہ گاؤں قصبے سے کوئی 2 میل دور تھا۔ وہ بنجر اور کلری جگہ جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے قصبے اور گاؤں کے درمیان میں تھی۔ میں نے اس کے اس دوست کا نام بھی دریافت کر کے لکھ لیا۔ نام ایوب تھا۔ یہ بتائیں چودھری صاحب، میں نے پوچھا، کیا آپ 3 دن بالکل مطمئن رہے کہ آپ کا بیٹا اپنے دوست کے گاؤں ہی ہوگا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھی کہ بیٹا وہاں گیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے سراغ رساں دماغ میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول اس گاؤں پہنچا بھی تھا یا نہیں، یا وہاں پہنچا تھا اور واپسی پر قتل ہو گیا۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ مقتول 3 دن پہلے گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑوں پر غور کیا تو خیال آیا کہ یہ اعضاء 2-3 دن پہلے ہی کاٹے گئے ہوں گے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کو جاتے ہوئے قتل ہوا۔ مقتول کے باپ کی بابت تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس سے بیٹے کے بارے میں کچھ پوچھنا محض بیکار ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت ہی غمزدہ تھا اور ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور کچھ تسلیاں بھی دیں۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار کو اور اس کے بعد اس معزز مخبر کو اپنے پاس بٹھایا جو موقع واردات پر میرے ساتھ تھا۔ اب میں نے ان دونوں سے مقتول کے چال چلن اور اخلاق وغیرہ کی بابت تفصیلی رپورٹ لی۔ وہ راستے میں مجھے یہی رپورٹ دیتے آئے تھے۔ اب میں نے ان سے مزید باتیں پوچھیں
لیکن ان کے پاس کوئی اضافہ نہیں تھا۔ میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کسی کی بہو بیٹی پر دست درازی یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، اور اس عورت کے لواحقین نے مقتول سے اس طرح انتقام لیا، یا اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں گے اور یہ راز کھل جانے پر مقتول قتل ہو گیا۔ دونوں مجھے کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنا سکے۔ نمبردار نے کہا کہ مقتول کوئی خوبصورت جوان نہیں تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیچھے پھرتا تھا، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ اچھے یا باوقار گھروں کی عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ ایسی جرت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا تھا، اور ایک بار اس نے محلے کی بھنگن کی نوجوان بیٹی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ نمبردار اور معزز آدمی نے بتایا کہ 1.5-2 سال پہلے مقتول نے ایک باوقار خاندان کی لڑکی کے ساتھ گلی سے گزرتے ہوئے چھیڑخانی کی تھی۔ لڑکی نے رک کر اس کو وہ گالیاں دیں اور محلے کے آدمی اکٹھے ہو گئے۔ لڑکی کے 2 بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے مقتول کو بہت مارا پیٹا۔ اس مار پیٹ میں محلے کے 3-4 اور لڑکے بھی شامل ہو گئے۔ مقتول کا باپ شکاری بندوق لے کر باہر آ گیا اور سب کو للکارا۔ محلے کے بڑی عمر کے کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مقتول کے باپ کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ یہ بندوق چلا کر دیکھے، پھر دیکھے کہ وہ اس کے گھر کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس محلے میں 2 رجسٹرڈ بدماش بھی رہتے تھے۔ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس محلے میں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مقتول اور اس کے باپ کو لوگوں نے اس قدر ذلیل کر دیا کہ 3-4 دن باپ بیٹا گھر سے باہر نہ نکلے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مقتول کا رویہ کچھ تبدیل نہیں ہوا؟ ان دونوں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یہ تو پوتڑوں کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی سوائے اس کے کہ محلے کی لڑکیاں اس کی نظر بازی اور چھیڑ خانی سے بالکل محفوظ ہو گئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس سے یہ نہ سمجھوں کہ مقتول نے کچھ شریفانہ زندگی شروع کر دی ہوگی۔ اس نے یہ رویہ قائم رکھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا اور عموماً بڑکیں مارتا تھا۔ آپ کے محلے یا گاؤں میں 1-2 ایسے شودے شہزادے اور اپنے آپ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھنے والے ضرور ہوں گے۔ اس واسطے میں مقتول کی بابت کوئی مزید بات نہیں کروں گا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ مقتول کے کوئی رازدار دوست تو ہوں گے، اور کیا وہ مجھے ان کے نام پتہ دے سکتے ہیں؟ نمبردار نے مجھے 2 نام بتائے اور میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں بلا لائے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نمبردار 2 نوجوانوں کو ساتھ لے آیا اور مجھے اطلاع دی۔ میرے پاس اس وقت ایک اور مخبر آ گیا تھا اور ایک باہر بیٹھا تھا، اور یہ میرے خاص آدمی تھے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے مخبر نے 1-2 اچھے اشارے دیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ مقتول گاؤں والے جس دوست کے پاس جایا کرتا تھا، اس دوست کی جوان بہن تھی جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ مقتول دراصل اس لڑکی کی خاطر وہاں جاتا تھا۔ جو ہی نمبردار نے مجھے اطلاع دی کہ وہ مقتول کے 2 دوستوں کو لے آیا ہے، تو میں نے مخبر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے کہا کہ ایک دوست کو میرے پاس بھیج دے۔ 20-22 سال عمر کا ایک نوجوان میرے سامنے آن کھڑا ہوا، بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ ملزم نہیں، بلکہ میں اس کی مدد چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ میں باہر نکلا اور نمبردار کو ایک طرف کر کے پوچھا کہ مقتول کے ان دونوں دوستوں کی حیثیت اور خاندانی پوزیشن کیا ہے۔ میں ان کے خاندانی سٹیٹس معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ نہایت معمولی خاندانوں کے لڑکے ہیں، 8 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکے، فارغ اور نکمے پھرتے رہتے ہیں۔ 4 پیسے دے کر ان سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ کس قماش کے لڑکے ہیں۔ مقتول جیسے اوچھے امیر زادے اپنے ساتھ ایسی ہی قماش کے آدمی رکھتے ہیں۔ اس قسم کے دوست خوشامد اور ہاں میں ہاں ملانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا کوئی لڑکا مقتول کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور اس لڑکے سے مقتول کی بابت پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے اور ہر بات صحیح اور سچ بتائے۔ میں آپ کو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہایت معمولی خاندان کا لڑکا تھا، اس واسطے میں نے اس پر روب جھاڑا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر باتیں پوچھی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقتول کے ان دوستوں کے ساتھ اور اس حیثیت کے ہر فرد کے ساتھ
میرا رویہ بہت ہی زیادہ نرم ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر کبیر خاندانوں کے لوگ اس حیثیت کے آدمیوں اور عورتوں کو اپنے مفاد اور اپنی بدعمالیوں میں استعمال کیا کرتے تھے، پھر ان پر اس طرح دھونس جماتے تھے کہ یہ ان کے راز پردے میں ہی رکھیں، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو اسی کو آگے کر دیتے تھے۔ بڑے لوگوں کے ہاں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مقتول کے اس دوست کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا دوستانہ سلوک کروں گا۔ اس کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن میں نے جب ہنستے مسکراتے دوستوں جیسی باتیں کی تو اس کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم ساجے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ میں کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑا۔ دوستی کہاں کی جی، اس نے کہا، وہ ہمیں ساتھ رکھتا تھا اور ہماری پیٹ پوجا ہو جاتی تھی۔ ہم باتوں میں اس کی گڈی چڑھائے رکھتے تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ مقتول جیسے آدمی اپنے ساتھ اس قماش کے آدمیوں کو رکھتے تھے جو ان کی ہر اوچھی حرکت اور بے معنی بات کی تعریف اور تائید کرتے تھے۔ اکثر شاعر اپنے ساتھ اسی طرح کے 2-3 آدمی رکھتے ہیں جن کو شاعری اور شاعروں کی زبان میں مصرع اٹھانے والے کہا جاتا ہے۔ ادھر شاعر نے اپنا مصرع پورا بھی نہ کیا اور ان آدمیوں نے واہ واہ اور داد و تحسین کا غل گپاڑا شروع کر دیا۔ وہ شاعر کے ہر مصرے کو دہراتے اور اچھل اچھل کر داد دیتے۔ مقتول کے یہ دونوں دوست بھی ایسے ہی مصرع اٹھانے والے تھے۔ میں ان دونوں دوستوں کی پوچھ گچھ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان سے میرے کام کی صرف ایک بات معلوم ہوئی تھی، میں وہی آپ کو سناؤں گا۔ دونوں سے میں نے باری باری پوچھ گچھ کی اور اچھا خاصا کریدا بھی، لیکن دونوں نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی بتائی جو میں مخبروں کی زبان سے پہلے سنا چکا ہوں۔ ان دونوں نے تصدیق کی کہ مقتول اپنے آپ کو گلفام سمجھتا تھا اور زیادہ تر اس کا موضوع عورت ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے تفتیش کے واسطے جو کارآمد بات بتائی وہ کچھ دیر پہلے ایک مخبر بتا چکا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے مزید تفصیلات بتا دیں۔ وہ یہ تھی کہ مقتول 2 میل دور گاؤں کے جس دوست کو ملنے جایا کرتا تھا اس کی ایک جوان بہن تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ مخبر نے تو اتنا ہی بتایا تھا کہ مقتول اس لڑکی کی خاطر وہاں جاتا تھا۔ مقتول کے دوستوں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مقتول کی ناجائز دوستی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خاوند کے پاس اتنا نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ دونوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کو اپنے معاشقے سناتا رہتا تھا جن میں اکثر جھوٹ کی آمیزش ہوتی تھی، لیکن گاؤں والے دوست کی بہن کی بابت جو بتاتا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے محلے یا شہر کے کسی اور محلے کی کسی عورت کے ساتھ اس کا دوستانہ ہوگا؟ دونوں نے بالکل وہی بات کی جو میں سن چکا تھا، وہ کہ مقتول انتہائی گھٹیا اور غریب گھروں کی لڑکیوں کو پھانس لیتا اور روپے پیسے سے ان کے منہ بند رکھتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا جس میں مقتول کی پٹائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک انکشاف اور کیا۔ مقتول ان کو یہ بتا کر گاؤں گیا تھا کہ پہلے دوست کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر وہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اس کی بہن سے ملاقات ہوگی؟ دونوں دوست میرے اس سوال کا کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ ایک نے کہا کہ شاید دوست کی بہن کو مقتول نے پیغام بھیجا ہوگا کہ وہ آ رہا ہے اور بہن اس کو راستے میں ملے۔ مزید کریدنے پر یہ معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی تھیں۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کو گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی تھی جہاں مقتول اس کو بتاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست جس کا نام میں ایوب بتاؤں گا معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ ایوب کے خاندان کا سٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا، وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیر ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔